صفحہ نمبر 107 سورۃ المائدہ چھٹا سپارہ اور اس کی دوسری آیت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ کل سورۃ المائدہ کی ابتدا ہوئی اور اس کی بالکل پہلی آیت کے اندر ہم نے 3 مسئلے پڑھے۔ پہلا مسئلہ یہ پڑھا تھا کہ وعدہ اور آپس میں قائم کیا گیا معاہدہ، یہ اس کو پورا کرنا ضروری ہے، یہ شعائر اسلام میں سے ہے، مسلمانوں کی آپس کے معاملات کو پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسرا، اللہ نے کچھ جانور حلال کیے ہیں، کچھ حرام، حلال کو کھاؤ، حرام کو چھوڑ دو۔ تیسرا، حالات احرام میں یا حرم کے اندر شکار کرنا حرام ہے، اس سے بچو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا، جو وہ چاہتا ہے تم چاہیے کہ اس کے اوپر عمل کرو۔ آج کی آیت کریمہ میں بنیادی طور پر تو صرف 2 مسئلے بیان ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ شعائر اللہ، ایسی چیزیں جو دین کا شعائر، دین کا اثاثہ سمجھی جاتی ہیں، ان کی تعظیم کرنی ہے، ان کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ دوسرا، عدل اور تقوی کو لازمی پکڑنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، ظلم کا ساتھ نہیں دینا۔ اگر آپ اتنا کام نہیں کر سکتے کہ آپ عدل کر سکیں، آپ ایک معاشرے کی اصلاح کر سکیں، تو کم از کم ظالم کا ساتھ بھی مت دیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو یہ صورت میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر ایک بات اور اس کی ابتدائی جو آیات ہیں یہ بڑی تفصیل طلب ہیں۔ اس کے اندر بھی جو پہلا حکم ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے تحت کچھ شان نزول کے اندر بھی اس میں باتیں ہیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، مت بے حرمتی کرو تم اللہ کی یادگاروں کی، اللہ کی نشانیوں کی۔ ولا الشہر الحرام، نہ تم حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو۔ ولا الہدی، نہ تم قربانی کے ہدی کے جانور کی بے حرمتی کرو۔ ولا القلائد، اور نہ تم ان جانوروں کی بے حرمتی کرو جن کے گلوں میں پٹا ڈلا ہوا ہو، ان کی بے حرمتی بھی مت کرو۔ ولا آمین البیت الحرام، نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو، آمین جو قصد کرنے والے ہیں، ارادہ کرنے والے ہیں، بیت الحرام، بیت الحرام کا۔ کس بات کا؟ یعنی ان کے گمان میں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ چاہتے ہیں اپنے رب کا فضل اور چاہتے ہیں اپنے رب کی رضا۔ اس آیت کو سمجھتے ہیں جی۔ پہلے 2-3 باتیں جو ہیں وہ سمجھیے گا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ صرف اشارہ کروں گا، آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، جمعے پر بھی میں نے ذکر کیا۔ 1400 صحابہ
کہاں گئے؟ عمرہ کرنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا میں عمرہ کر رہا ہوں، صحابہ کو ساتھ لیا، آگے مشرکوں نے کیا کہہ دیا؟ عمرہ آپ نہیں کر سکتے، صلح کرو۔ صلح ہو گئی، شرائط دب کر مسلمانوں نے مان لی۔ صحابہ کا دل بڑا دکھا، لیکن بہرحال صحابہ کی کافروں کے ساتھ ایک پہلے دشمنی تھی، اس دشمنی نے بغض کی جگہ لے لی کہ حسد اور انتہائی درجے کی نفرت صحابہ کے دلوں میں ان مشرکین مکہ کے لیے بیٹھ گئی۔ انہوں نے ہمیں اللہ کے گھر جانے سے روک دیا، انہوں نے میرے نبی کو کیا کیا ہے؟ ایذا پہنچائیے، تکلیف پہنچائیے۔ یہ واقعہ ختم۔ مدینہ آ گئے۔ مدینہ میں ایک شخص آیا جس کا نام ہے حتیم بن ہند۔ یہ بندہ تاجر تھا اور دھوکے باز قسم کا بندہ تھا۔ اس نے کیا کیا؟ یہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ مال ہدیے کے طور پر لایا اور آ کر اسلام قبول کیا اور کہنے لگا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، لہذا تم کیا کرو جو ہے نا، میں تمہارے ساتھ شامل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر فرما دیا تھا کہ اس بندے سے مجھے کوئی بھلائی کی امید تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ظاہر حکم کیا ہے، جو بندہ اس مسلمان ہو اس کا ہاتھ پر کلمہ قبول کر لیا جائے، اسلام قبول کر لیا۔ باہر اس نے ایک اپنا لشکر چھوڑا جو وہ تجارت کے لیے لایا تھا۔ اب یہ کیسا ہو گیا؟ اس کا لشکر محفوظ ہو گیا، مامون ہو گیا، تجارت کی، نفع کمایا، نفع کما کے رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں مسلمانوں کے بیت المال کے کچھ جانور بار جو ہے نا پھر رہے تھے، اس کو پکڑا اور دھوکے سے لے کر فرار ہو گیا۔ دھوکہ باز تھا، پہلے ہی پتہ چل رہا تھا۔ اب یہ کیا ہوا؟ اب یہ واقعہ بھی پیش آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ انہیں پتہ چل گیا حتیم بن ہند نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ اب آگے آ گیا 7واں سال جو ہے نا جس میں عمرۃ القضاء کرنا تھا۔ عمرۃ القضاء کیسے کہتے ہیں؟ اس عمرے کی قضاء جو صلح حدیبیہ کو مسلمانوں نے احرام باندھا تھا اور پھر کیا ہو گیا مسلمان، اور یہ مسئلہ ہے اگر کوئی بندہ عمرے کا احرام باندھ کر عمرے کی نیت کر کے چل پڑا اور پھر اگر وہ عمرہ نہ کر سکا تو اب عمرہ پہلے واجب نہیں تھا، اب عمرہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا کہ اس عمرے کے بدل وہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ مسلمان بھی احرام باندھ کر گئے تھے تو احرام کھولنا پڑا تھا، اس کی قضا کرنے کے لیے اگلے سال گئے نا۔ مسلمان مکہ جا رہے ہیں کہ اچانک مسلمانوں کی نظر پڑی کہ وہی حتیم بن ہند، وہ بھی کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو کر وہی لشکر، وہ جو مسلمانوں کے جانور چوری کیے تھے وہ لے کر کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی عمرے کی نیت سے جا رہا ہے۔ اب مسلمانوں کی ایک جماعت نے، صحابہ کی ایک جماعت کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم اس سے وہ اپنے جانور کیا ہیں وہ چھین لیں اور اس کے اوپر کیا کریں؟ اس کو سزا بھی دیں، اس نے جو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا اس کی سزا بھی مل جائے۔ دو روایتیں ہیں کہ وہ وہی موقع تھا یا فتح مکہ کا موقع تھا، جیسا کہ اگلا واقعہ آتا ہے۔ تو اس موقع پر بھی آیت نازل ہو گئی یا فتح مکہ کے موقع پر آپ مشہور واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اعلان کر دیا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے، جو 14 سال 13 سال ہم پر ظلم ہوا ہے اس ظلم کے چکانے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی، آپ نے آپ کے اس صحابی کو بلایا، ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، جھنڈا ان سے لے کر ان کے بیٹے کو دیا، فرمایا میں تمہیں ایسی تربیت کرنے نہیں لایا کہ آج تم یہاں پر خون ریزی کرو گے، نہیں، فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق فرمایا کہ ان لوگوں کو معاف کیا جائے گا۔ اللہ نے بھی اسی بات کا حکم دے دیا کہ آپ نے بیت اللہ کی عظمت، ہدی کی عظمت، شاعر اللہ کی عظمت، حرمت کے مہینوں کی عظمت، اس کو پامال نہیں کرنا، اس کے تقدس کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہے، قیامت تک کے لیے یہ حکم برقرار ہے۔ کسی بھی ایسے کام کی، کسی بھی ایسی چیز کی بے حرمتی تمام علماء جمہور اہل سنت کے نزدیک کفر ہے جو اسلام کا شاعر ہے۔ مثلا اسلام کا شاعر، یہ مسجد اللہ کا شاعر ہے، اذان اسلام کا شاعر ہے، بیت اللہ اللہ کا شاعر ہے، مسجد نبوی بیت الاسلام کا کیا ہے؟ شاعر ہے، مسجد اقصی، مسجد تمام۔ اسی طرح داڑھی، یہ جو داڑھی ہے یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، یہ اسلام کا شاعر ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ ایسے بنیادی عقائد جو اسلام کی بنیادی جز ہیں
نہ ماننا تو الگ بات ہے نا، اس کی توہین کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ شاعر اللہ کی تعظیم واجب ہے۔ اگر کوئی توہین کرے گا نعوذ باللہ، ہمارے ہاں یہی تو کہے نا، مسجد کی بے حرمتی، کوئی بندہ آ کر اللہ نہ کرے مسجد کے اندر اس نیت سے پیشاب کر دے، بے حرمتی کر دے، اللہ کا گھر میں اس لیے اس کی بے حرمتی کر رہا ہوں، تو کافر ہو جائے گا۔ اس نے اللہ کے شاعر کی کیا کی ہے؟ بے حرمتی کی ہے، جان بوجھ کر حلال سمجھتے ہوئے۔ ایک غلطی سے مجنون ہے وہ الگ مسئلہ ہے۔ اسی طرح کوئی اللہ نہ کرے بیت اللہ کی بے حرمتی کرتا ہے، کسی نبی کی، اللہ کے ناموں کی، فرشتوں کی، کسی بھی ایسی ہستی کی جو اسلام کا بنیادی جز ہے، آذان کی بے حرمتی کر دینا، تو یہ کیا ہے؟ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اسلام کا ماٹو ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ داڑھی کے بارے میں اکثر لوگ ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، یہ جو کفریہ کلمات اور ان کے احکام کتاب کے اندر بڑی تفصیل لکھی ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے، اللہ نہ کرے اگر کوئی دیکھے داڑھی رکھنا نہ رکھنا یہ تو الگ مسئلہ ہے نا، لیکن اگر کوئی اس کی توہین کرے، یعنی اس نیت سے اس کو پکڑ کر کاٹ دے، اس نیت سے اس کو جلا ڈالے، اس کے اوپر اس نیت سے کہ میں تجھے نہیں مارا، میں نے تیری نبی کی سنت کی توہین کرنا میرے مقصود ہے، بندہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس نے شاعر اسلام کی توہین کی ہے۔ تو شاعر اسلام کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کے کیا کرنی چاہیے؟ ادب، اور اس کا رعایت۔ اسی بات کو حکم اس دوسری آیت میں دیا جا رہا ہے۔ اب جو میں نے ترجمہ کیا ہے اس کے اندر پہلی چیز دیکھیے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تحلوا شعائر اللہ، مت بے حرمتی کرو۔ یہ لفظ بے حرمتی کرو اصل لفظی معنی اس کا نہیں ہے، لفظی معنی کیا ہے؟ مت حلال سمجھو شاعر اللہ کی بے حرمتی کو۔ تو محاورہ ترجمہ کیا بنے گا؟ مت بے حرمتی کرو تم اللہ کے شاعر کی، یعنی وہ جو دین کا شاعر پہچان سمجھی جاتی ہیں، علامات سمجھی جاتی ہیں ان کی۔ نمبر 2، ولا الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی بھی نہیں کرنی۔ کون سے مہینے ہیں؟ ابھی ذوالقعدہ، ذی الحج، آگے آنے والا مہینہ کیا ہے؟ ذی القعدہ ہے، آگے ذی الحجہ، تیسرا مہینہ محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ چوتھا مہینہ وہ ہے رجب، رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، یہ اسلام نہیں، اسلام سے پہلے مقدس چلے آ رہے ہیں۔ ان مہینوں کی بے حرمتی کرنا، فرمایا اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر خواہ مخواہ قتال کرنا، ایسا ان کی بے حرمتی، اس کے اندر گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے، نیکی کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے ان کی بے حرمتی بھی نہیں کرنا۔ تیسرے نمبر پر ہے جی ہدی، ولا الہدیہ، ہدی کی بے حرمتی۔ ہدی کسے کہتے ہیں؟ آج کل تو یہ رواج نہیں ہے نا، کچھ عرصہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جب پیدل قافلے چلا کرتے تھے اونٹنوں پر، تو جو جانور، جو حاجی، جو عمرہ کرنے والا یہاں سے چلتا تو وہ اپنا ساتھ ایک جانور، حاجی کیا کرتا؟ قربانی والا جانور بھی ساتھ لے کر جاتا، جس کا اس نے دم شکر دینا ہوتا تھا یا کیا کرنا ہوتا تھا، قربانی کرنی ہوتی تھی۔ اب وہ جانور ساتھ چلتا، وہ جانور اتنا مقدس ہو جاتا تھا کہ اس نے اللہ کے راستے میں قربان ہونا ہے تو اس کا احترام، اس پر سواری نہیں کی جاتی، اس کا دودھ نہیں دھوا جاتا، اس کو مار پیٹ نہیں کی جاتی تھی۔ کیوں؟ یہ جانور مقدس ہو گیا ہے، اس کو روکنا نہیں، اس کے اوپر سواری نہیں کرنی، اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ ویسے تو کسی جانور پر بھی نہیں کرنا، اس کا خاص طور پر ہے۔ اور قلائد کہتے ہیں یہ وہ جانور جس پر کوئی نشانی ہو۔ نشانی مختلف تھی عرب کے اندر، رنگ لگا دو، گلے میں پٹا ڈال دو، اس کو تھوڑا سا زخمی کر دیتے، تھوڑا سا خون نکلتا وہ اس کے جسم پر لگا دیا جاتا، کوئی چیز لٹکا دیتے، یہ نشانی ہوتی تھی۔ یہ جو قافلہ جا رہا ہے، اس میں جو جانور جا رہے ہیں، یہ جانور بیت اللہ کے اندر، حرم کے اندر جا کر کیا ہوں گے؟ ذبح ہوں گے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ 2 فائدے، ایک تو اس کی تعظیم، اور عرب کے جو چور تھے، وہ جو ریگستانوں میں بیٹھا کرتے تھے، وہ کبھی حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا نہیں کرتے تھے، یہ ان کا ایک صفت تھی۔ عرب کی نا کچھ صفات تھیں، جیسے وہ مہمان نواز بڑے تھے، آپس میں کوئی معاہدہ کر لے اس معاہدے کو ہمیشہ پورا کرتے۔ عرب کے چور کبھی حاجی کے قافلے کو لوٹا نہیں کرتے تھے، وہ کہتے یہ مقدس لوگ جا رہے ہیں، مقدس سامان لے کر جا رہے ہیں، ان کی بے حرمتی بھی نہیں کرنی اور ان کو لوٹنا بھی نہیں۔ تو آج کیا ہوتا ہے؟ آج حرم کے اندر ہی طواف کرتے وقت لوگوں کی چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، موبائل چھین لیے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے گناہ،
اور ایک ہوتا ہے گناہ موقع کی وجہ سے اس کا وبال بڑھ جاتا ہے یا کسی مہینے اور دن کی وجہ سے. مثلا غیر سال میں یعنی اب کوئی گناہ کرے تو تب بھی گناہ ہے, رمضان میں گناہ کرے تو گناہ کا وبال کیا ہو جائے گا, بڑھ جائے گا. ایک بندہ مسجد کے باہر گالی دیتا ہے وہ بھی گناہ ہے, اور ایک بندہ مسجد میں گالی دیتا ہے تو کیا ہو جائے گا, گناہ کا وبال بڑھ جائے گا. تو جو بندہ پھر سب سے افضل مقام حرم شریف کے اندر کھڑے ہو کر بھی گالی دے, حرم کیا ہوتا ہے جب وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کی باری آتی ہے, کسی کا کندھا کسی کے ساتھ ٹکرا گیا, اتنا جو بڑا مجمع چل رہا ہے وہاں ہم کیا کرنے لگتے ہیں, عجمی لوگ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے بندے آپ کہاں گئے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں فرض عبادت کی تعلیم حاصل کرنا بھی, علم حاصل کرنا کیا ہے, فرض ہے. اس کی تعلیم حج کرنے جا رہے ہیں, آپ کم از کم اس کی تعلیم تو لے کر جائیں کہ آپ نے وہاں پر کیسے معاملات پیش کرنا ہے. کسی مسلمان کو تکلیف دے کر اگر آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا, دھکا دے کر بوسہ دیا, سارا ثواب ضائع, بجائے یہ کہ ثواب کمانے کے گناہ کما کے حج آئے گا. اس لیے ہر چیز کی حرمت بڑھ جاتی ہے. ہدی اور قلائد یہ دونوں جانوروں کے بارے ہیں. ولا آمین البیت الحرام, ایسے لوگوں کا قصد نہ کرو جو بیت الحرام کا ارادہ لے کر چلیں. یہ وہ میں نے بتا دیا, حتیم بن ہند جو کیا کر رہا تھا, مسلمانوں کا مال چرایا تھا, وہ جا رہا تھا اور مسلمانوں نے ارادہ کیا. اللہ نے کہا اب چونکہ وہ کیا ہو چکا, یا تو مسلمان ہو چکا تھا یا ایسے ارادے سے چل پڑا ہے جس کا مقصد اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنا ہوتا ہے. دیکھیے اللہ نے یہ دو لفظ ذکر کیے نا, فضل اور اس کی رضا. مقصود یہی ہے, اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کوئی بھی حاجی, کوئی بھی عمرہ کرنے والا اگر یہاں پاکستان سے, ہندوستان سے, کسی بھی دنیا کے کونے سے چلے, اس کا مقصود کیا ہونا چاہیے, یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. ہمارے ہاں کیا ہوتا چلا جا رہا ہے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, کتنی بڑی عبادت ہے, لاکھوں روپے لگا کر بندہ حج کرنے جائے اور مقصود کیا ہو, لوگوں کو دکھلانا, لوگوں کو بتلانا, ٹرینڈ کے طور پر, بطور بس فیشن کے طور آ رہے ہیں, فلاں میرے دوست نے کیا میں نے کہا میں بھی کر رہا ہوں. او اللہ کے بندے, سارا ثواب کیا ہو گیا, ضائع ہو گیا نیت کی وجہ سے. وہ بزرگ ایک مثال دیتے ہیں نا, اللہ والے کسی گھر میں گئے, گھر نیا تعمیر ہوا, اس نے کہا حضرت جی آؤ دعا کرواؤ. تو مسجد کے پڑوس میں گھر تھا, انہوں نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ یہ روشن دان کیوں رکھا ہے؟ تو کہنے لگا جی حضرت جی یہ روشن دان اس لیے رکھا تاکہ ہوا آتی جاتی رہے, ہوا کا کراس ہوتا رہے, کمرہ بٹ نہ ہو, یہ بھی مقصد تھا. انہوں نے کہا اگر تو یہ نیت کر لیتا نا, اس سے آذان کی آواز آتی جاتی رہے تاکہ میں نماز پڑھتا رہوں, جب تک تیرا روشن دان قائم رہتا اللہ تجھے ثواب عطا کرتا رہتا. تو نیت سے کیا ہو جاتا ہے, حکم بدل جایا کرتا ہے. تو نیت اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہو, نہ کہ کوئی دنیاوی مقصد ہو. اب آگے آئیے گا دوسرا حصہ آیت کا. فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ, اوپر حکم کیا تھا, وہ اللہ نے کہا غیر محل الصید, شکار نہیں کرنا حلال نہیں ہے, وَأَنْتُمْ حرم, جب تم احرام کی حالت میں ہو یا جب تم حرم کے اندر ہو. اب اللہ کیا کہتے ہیں, وَإِذَا حَلَلْتُمْ, اور جب تم حلال ہو جاؤ, یعنی تم عمرہ کا احرام کھول دو, تم حج کا احرام کھول دو, فَاسْتَادُوا, تو اب شکار کر لو, تمہارے لیے جائز ہے, واجب نہیں ہے, کرنا چاہو تو کر سکتے ہو حرم کے بعد, حرم کے اندر نہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ, نہ بر انگیختہ کرے تم کو, شنآن قوم, کسی قوم کی دشمنی, کسی قوم کا بغض, نہ ابھارے تم کو, نہ بر انگیختہ کرے تم کو, شنآن قوم, کسی قوم کا بغض, کسی قوم کی دشمنی. کس بات سے دشمنی کی وجہ کیا ہے, ان صدوکم, کہ انہوں نے روک رکھا تھا, انہوں نے روک کے رکھا تھا, تم کو, عن المسجد الحرامی, اللہ کے گھر مسجد حرام سے انہوں نے تم کو روکا تھا. اس روکنے کی وجہ سے تمہارے دل میں جو بغض آیا, تمہارے دل میں جو دشمنی آئی, وہ یہ دشمنی تمہیں مت ابھارے اس بات پر. کس بات پر, ان تعتدوا, یہ کہ تم زیادتی کر بیٹھو, یہ کہ تم حد سے بڑھ جاؤ. اس کا واقعہ میں آپ کو بتا چکا. کسی قوم کے ساتھ دشمنی ہے, دو خاندانوں کی, دو گروہوں کی, دو شہروں کی آپس میں کیا ہے جی دشمنی ہے. ہوا کیا کہ دونوں گروہ دشمنی ہے, باپ بیٹے نے قتل کیا ہوا ہے,
حرم شریف کے اندر اکٹھے ہو گئے. اب قاتل ہیں، ایک دوسرے کے بندے مارے ہوئے ہیں. اللہ کہتے ہیں تم ایسی مقدس جگہ پر آ چکے ہو، اب آپس کی دشمنیاں بلا دو، یہاں پر ایک دوسرے کو ہاتھ بھی نہیں اٹھانا. یہ جگہ بڑی مقدس ہے، اس مقدس جگہ پر تم نے اسلحے کا اشارہ بھی کسی کی طرف نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی بندہ کسی مسلمان کو اسلحے کا اشارہ بھی نہ کرے، یوں اشارے کے نوک اس سے، فرمایا یہ بھی گناہ کا کام ہے. تو حرم شریف کے اندر فرمایا کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی، آپس میں دو دشمن اکٹھے ہو گئے، آپس میں کوئی ایسا معاملہ اکٹھا ہو گیا، وہاں پر کوئی دشمنی بن گئی. حرم کے اندر حالت احرام میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی. تو ایسا ہو سکتا تھا نا، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان چاہتے تھے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، آج ہمارے ان کے ساتھ کیا کریں، انصاف کریں. اللہ نے کہا تم نے ان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں کرنا، تم نے حرم کے تقدس کو آپس میں ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی. تو یہ قانون ذکر کیا. آیت کا آخری حصہ دیکھیے گا، فرمایا ایک بہت بڑا قانون ہے، بس اس کا ترجمہ کروں گا اور ایک اصول بتلا دوں گا، وگرنہ تو اس کے اوپر بہت لمبی تفصیل ہے. فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تعاون کرو نیکی کے اوپر، والتقویٰ اور پرہیزگاری کے اوپر. لفظی معنی تعاون کرو ایک دوسرے کا، علی البر نیکی پر، والتقویٰ اور پرہیزگاری پر. وَلَا تَعَاوَنُوا مت تعاون کرو علی الاسم اوپر گناہ کے، والعدوان اور اوپر سرکشی کرنے کے، جو مقابل ہے نیکی کا، نیکی کے مقابلے میں سرکشی کے اوپر بھی تعاون مت کرنا. یہاں بات سمجھیے گا جی. اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے نیکی پر تعاون کرو. پوری دنیا اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر دی گئی. اللہ نے دنیا کا کوئی کام کسی دوسرے کے بندے کے تعاون سے ممکن نہیں. ہم سب بیٹھے ہیں، یہ نسخہ قرآن ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، یہ کسی نے لکھا، کسی نے چھاپا، کسی نے پرنٹ کیا، ہمارے سامنے آ گیا. یہ پھٹی کسی نے بنائی، ہم نے رکھی. یہ قالین کسی نے بنائے، ہم بیٹھے ہیں. مسجد کسی نے بنائی تو ہم بیٹھے ہیں. یعنی کوئی بندہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، دوسرا کیا کر رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تاجر تجارت کرتا ہے، گاہ خریداری کرتا ہے. اسی طرح ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے. کسی کے پاس مال ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے. تو ہر بندے کو اللہ نے آپس میں لوگوں کے معاملات مربوط کر دیے تاکہ لوگ آپس میں مربوط رہیں. اور اس میں بھی عدل کا تقاضا ہے، تقوی کے اوپر نیکی پر تعاون کرنا ہے. یعنی ہر خیر کے کام میں اکٹھے ہو جایا کرو. اچھے کام میں اکٹھا ہونا کوئی بری بات نہیں، کسی کی مدد کرنے میں اکٹھے ہو جاؤ کوئی بری بات نہیں. پرہیزگاری، اللہ کا خوف غالب آ جائے، کسی کی مدد کرنے میں کوئی بری بات نہیں. لیکن اگر تم نیکی نہیں کر سکتے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں گناہ پر بھی تعاون نہیں کرنا، والعدوان اور سرکشی پر بھی تعاون نہیں کرنا. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں. مثلا ہمارے معاشرے میں ایک ایسی بری رسم ہے، بدعات کی طرف آئیں تو کل ہے، تیجہ ہے، 40واں ہے، برسی ہے، جنازے کے بعد دعا ہے. اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے بہت سے حضرات ہیں جنہیں یہ پتہ ہے کہ جنازے کے بعد دعا بدعت ہے، سمجھتے بھی ہیں. ہم جنازہ پڑھائیں تو مانگتے بھی نہیں ہیں. اب اگر کسی ایسے بندے نے جنازہ پڑھایا جو جنازے کے بعد دعا مانگ رہا ہے، اب کیا ہو جاتے ہیں؟ اکثر ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا، بھائی مسئلہ سمجھا ہوا ہے، امام وہاں کے مولوی صاحب منگا رہے ہیں تو ہم جنازے کی دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنے شروع کر دیتے. کیوں بھائی؟ اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. اگر یہ کوئی کام بدعت ہے تو وہ بدعت ہے. آپ برائی کے اندر تعاون بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ دیکھنے والا یہ کہے گا بھائی 60 بندوں نے تو مانگی تھی، آپ نے اس کے ساتھ تعاون کر دیا. جوا ہے، جوا ایک بندہ ایک گیم ہے، اس میں جوا لگاتا ہے، دوسرا بندہ اس کے ساتھ جوا لگاتا نہیں، شامل ہو جاتا ہے. وہ جوا کے گنہگار تو نہیں ہے لیکن اس کا تعاون کرنے والا ہے. ایک شادی میں ناچ گانا ہو رہا ہے، بری بات تو آپ روک نہیں رہے، لیکن آپ اس کو روک بھی نہیں رہے، آپ اس کے ساتھ شامل بھی ہیں، تو آپ گناہ پر تعاون کر رہے ہیں. ووٹ ہے، آپ کسی نیک بندے کو ووٹ نہیں دے رہے تو پھر غلط بندے کو بھی ووٹ نہ دیں.
سیاست کے اندر ہیں، آپ کسی اچھے بندے کا انتخاب نہیں کر رہے تو آپ کسی غلط بندے کا بھی انتخاب نہ کریں کہ جس کے بندے جو آپ اس کی ضمانت نہ اٹھا سکیں، آپ اس کی گواہی نہ دے سکیں، جس کے بارے میں آپ کو بھروسہ نہ ہو سکے۔ اس کی سینکڑوں ہزاریں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ خدا نے قرآن میں قانون ذکر کر دیا ہے کہ نیکی پر تعاون کرو، گناہ پر تعاون نہ کرو۔ صحابہ کرام نے وہ لوگ جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے، جنہوں نے حضور کو، صحابہ کو آپس میں اسلام سے پہلے گناہ اور ظلم کیا تھا، ایسا وہ یہود ان کو ستانے لگے۔ اب صحابہ جو پہلے تھے نا مہاجرین، وہ بیٹھے دیکھتے رہتے، وہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ایسا تو نہیں کرتے لیکن ہم ان کی مدد بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ظالم کا ساتھ دے رہے ہو، ان کی مدد کرو۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ مظلوم کی مدد، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ظالم اس کا ہاتھ روک دو۔ اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ کسی بھی گناہ کے کام میں آپ تعاون کر رہے ہیں، کسی آپ ایسے جلسے میں شریک ہوتے ہیں، کسی آپ ایسی محفل میں شریک ہوتے ہیں جو خدا اور خدا کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بس میں تو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے گیا تھا، میں تو صرف سیر و تفریح کے لیے تھا، میں تو صرف اپنے دل کو بہلانے کے لیے گیا تھا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بندہ جو کسی کی تعداد کو اہل باطل کی بڑھانے کا سبب بنا، وہ بندہ بھی کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حق بات کا ساتھ دیا کرو، ظلم کا ساتھ نہ دو کرو۔ پورے قرآن کا اور پوری حدیث کا خلاصہ، پوری سیرت کا خلاصہ، پوری آیت کا خلاصہ واتقوا اللہ کیا ہے؟ اس ساری چیزوں کا خلاصہ ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف دل میں غالب کر لو کہ ہر جگہ ہر وقت میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میری خلوت، میری جلوت، میرا بازار، میری تجارت، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا بولنا، میرا چالنا، میرا چلنا، میرا ایک ایک پہلو میرے خدا کی نگاہ میں ہے، لہٰذا میں اس معاملے میں ایسا کوئی برا کام نہ کروں جس کے اوپر مجھے پکڑ آ سکے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ شدید العقاب، اگر تم نے اللہ سے خوف نہ کیا، اللہ کا ڈر غالب نہ کیا تو بے شک اللہ زبردست پکڑنے والا ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تم خدا کی پکڑ کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اس لیے آج بھی نسخہ کیمیا یہ ہے، قرآن کے قریب آئیے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کیجئے، نیکی کے کام پر اکٹھے ہو جائیے، اچھے بندوں کا انتخاب کرو، اچھی چیز کا انتخاب کرو، اچھی محفلوں کا انتخاب کرو، اچھائی کا انتخاب کرو، برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر برائی کے اندر چلے جاؤ گے تو پھر فرمایا ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کے